بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. ویلکم ٹو لرن ود روب. ہم نے پہلا یونٹ کا آغاز کیا ہوا اور یہ یونٹ کا نام ہے پرابلم سالونگ. پرابلم سالونگ پروسیس کا آغاز پرابلم اسٹیٹمنٹ سے ہوتا ہے. پرابلم اسٹیٹمنٹ کے ذریعے ہم پرابلم کا تعین کر سکتے ہیں، یعنی پرابلم کو سمجھ سکتے ہیں، پرابلم کا تجزیہ کر سکتے ہیں. جب کسی پرابلم کا یعنی مسئلے کا تعین ہو جائے تو اگلا مرحلہ مسئلہ حل کرنے کی منصوبہ بندی کا ہوتا ہے. دیٹ از پلاننگ دا سلوشن. اور سلوشن پلاننگ میں ایک مسئلے کئی حل ہو سکتے ہیں، تو اس میں سے جو بیسٹ سلوشن ہوتا ہے اس کا ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں. مسئلہ حل کرنے کے مراحل کو تصویری شکل میں پیش کرنے کے لیے آگے فلو چارٹ کا استعمال ہوتا ہے. فلو چارٹس آر ہیلپ فل ٹو نو اباؤٹ دا اسٹیپس یوز ٹو سالو اے پرابلم. فلو چارٹ کے ساتھ ساتھ الگوریدم کا پرابلم سالونگ میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ یہ پرابلم سالور کی قدم با قدم رہنمائی کرتا ہے. An algorithm has a vital role in problem solving as it provides a step-by-step guide to problem solver. جب کسی مسئلے کا سلوشن مل جائے تو سلوشن کو چیک کرنا لازمی ہوتا ہے کہ کیا وہ درست ہے یا نہیں. That is, after solving a problem, we need to test whether the solution is correct or not, and for testing, we need test data. Dear students, آج کلاس میں آپ یہی پڑھیں گے. What is test data, importance of testing, and different types of test data. تو آئیے پہلے ٹیسٹنگ کی اہمیت کو دیکھتے ہیں. Importance of testing. Testing is essential to point out the defects and errors made during finding a solution to some problem. یعنی غلطی کا امکان ہر جگہ ہوتا ہے. پرابلم سالونگ کے دوران بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے ان غلطیوں یا نقائص کو معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے اور اس سے بہتری کی گنجائش پیدا ہوتی ہے، یعنی اس سے مزید اچھا حل مل سکتا ہے. That is, testing helps in improving a solution. اگر ٹیسٹنگ کے بغیر سلوشن کو امپلیمنٹ کر دیا جائے، یعنی اس کو استعمال کرنے شروع کر دیا جائے اور بعد میں کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے تو اس سے بڑا مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے. For example, if we develop a solution for finance management and some banks start using it, then any error in that solution may result in a financial loss. Therefore, testing is important for a solution. ٹیسٹنگ سے کوالٹی کو بہتر کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر کسٹمر کو کار دینے سے پہلے اس کو اچھی طرح سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یعنی کار کو مارکیٹ میں لانے سے پہلے اس کو روبوٹ ڈرائیور کی مدد سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. روبوٹ ڈرائیور کار کو کسی دیوار سے ٹکراتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ ایئر بیگ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں یا نہیں. اس کے علاوہ ایسے حادثے کی صورت میں نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے نئی ترقی بھی مل سکتی ہیں. Testing helps in improving the quality and it may also reduce the damage in case of non-functionality of some products. Let's see what is test data. Test data is data which is specifically identified for use in testing. ٹیسٹ ڈیٹا اصل میں ان پٹ ہے جو کسی الگوریدم یا سافٹ ویئر کو چیک کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے دیے گئے نمبر کا جفت یا طاق نمبر معلوم کرنے کا جو الگوریدم لکھا تھا اس کو آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو انٹیجر نمبروں کی ضرورت ہوگی. ٹو ٹیسٹ الگوریدم فار فائنڈنگ اے ایون اور آڈ نمبر آف گیون نمبر وی نیڈ انٹیجر نمبر سچ ایز 4, 21, 52 ایٹسٹرا. یہ انٹیجر وہ نمبر ہوتے ہیں جس میں کوئی فریکشنل پارٹ شامل نہیں ہوتا ہے، یہ مکمل اعداد کی صورت میں ہوتے ہیں. کسی بھی سافٹ ویئر یعنی سلوشن کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے مکمل اور مناسب ٹیسٹ ڈیٹا بہت اہمیت کا عمل ہوتا ہے، اور ہر سلوشن کو مختلف اقسام کے ٹیسٹ ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے. That is, creation of proper and sufficient test data is very important to improve the quality of a solution. And each type of solution requires different test data. Therefore, some important types of test data are valid test data, invalid test data, bounded test data, wrong data format, and absent data. آئیے اب ان ٹیسٹ ڈیٹا کی مختلف ٹائپس کو مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. Valid test data. It is the test data that fulfill the input requirements of an algorithm. یعنی یہ وہ ٹیسٹ ڈیٹا ہے جو الگوریدم کی ان پٹ ضرورتوں کے عین مطابق ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے جفت اور طاق نمبر معلوم کرنے والے الگوریدم میں ان پٹ انٹیجر ویلیوز دینی ہوتی ہیں، یعنی اس میں مکمل اعداد ہونے چاہیے. That is, if an algorithm is supposed to take integer value as input,
then any integer value will be valid test data for that particular algorithm. Invalid test data یہ valid test data کے الٹ ہوتا ہے، یعنی it is the test data that does not fulfill the input requirements of an algorithm. وہ ٹیسٹ ڈیٹا جو الگوریدم کی انپٹ ضرورتوں کے مطابق نہ ہو invalid test data کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر if an algorithm requires numeric value from 1 to 100 as input, then any value less than 1 and greater than 100 will be invalid test data. اس کی دوسری مثال آپ جفت اور طاق نمبر والے الگوریدم کی دے سکتے ہیں، جس میں انپٹ آپ کی انٹیجر ویلیو ہونی چاہیے اور یہ آپ کا invalid test data ہوتا ہے۔ اگر آپ اس میں فریکشنل ویلیو دیں گے تو وہ آپ کا invalid test data تصور ہوگا۔ Next data type is boundary test data values. Sometimes it is called extreme test data. یعنی اس میں ڈیٹا کی کچھ اپر اور لوور لمٹس ہوتی ہیں۔ That is, boundary data is the test data at the upper or lower limits of expectation that should be accepted by the system. مثال کے طور پر 9th کلاس کی اسٹوڈنٹس کی جب رجسٹریشن کی جاتی ہے تو اس میں ان کا جو ڈیٹ آف برتھ ہوتا ہے اس پہ باؤنڈری ٹیسٹ ڈیٹا کی کنڈیشن لگی ہوتی ہے، یعنی اس کی لوور لمٹ یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کی عمر کی جو ہے وہ 13 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور اپر لمٹ یہ ہوتی ہے کہ طالب علم کی جو عمر ہے وہ 17 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ That is, in registration process of 9th class students, the boundary test data values of date of birth could be as minimum age 13 years and maximum age 17 years. That is, the range will be as 13 to 17. In this case, 13 is lower limit and 17 is upper limit. These values are called extreme values. یعنی اس میں 13, 14, 15, 16, 17 یہ آپ کی ویلڈ ویلیوز ہوں گی، جبکہ اس کے علاوہ باقی تمام آپ کی انویلڈ ویلیوز ہوں گی۔ اب دیکھتے ہیں رانگ ڈیٹا فارمیٹ سے کیا مراد ہے۔ رانگ ڈیٹا فارمیٹ از the type of test data that is not according to the requirements of an algorithm. For example, given an alphabet as input when a numeric value is expected. اس کا پہلے سمجھ لیں کہ جب آپ انٹرنیٹ پر اپنا کوئی اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ فون نمبر والے کھانے یعنی نمیرک ویلیو کی جگہ کوئی الفابیٹ اے بی سی انٹر کرتے ہیں تو آپ رانگ ڈیٹا فارمیٹ کی غلطی کر دیتے ہیں۔ That is, entering alphabet in the field of contact number. Our last data type is absent data. Absent mean غیر حاضر unpresent. جیسے آپ بھی کبھی بھی کلاس سے یا اسکول سے غیر حاضر ہوتے ہیں، کالج میں تو کئی دفعہ ایسے بھی تک اسٹوڈنٹ کلاس سے ابسینٹ ہوتے ہیں لیکن ان کی جگہ کوئی اور ان کی حاضری لگوا دیتا ہے۔ الگوریدم کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو انپٹ نہ دے کر یا کم انپٹ دے کر ٹیسٹ کیا جائے۔ مثال کے طور پر ہمارا جو NIC نمبر ہوتا ہے یہ 13 ڈیجٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ کوئی الگوریدم یا پروگرام یوزر سے اس کا NIC نمبر مانگتا ہے اور یوزر جب 13 ڈیجٹ سے کم نمبر انپٹ کرتا ہے اور سسٹم اس کو قبول کر لیتا ہے تو یہ absent ڈیٹا تصور ہوگا۔ That is, it is important to see how the system reacts when less number of inputs are given. یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ جب ہم کسی سسٹم یا الگوریدم کو کوئی انپٹ دیتے ہیں، وہ انپٹ کم ہوتی ہے یا بالکل نہیں دیتے تو اس کو وہ کیسا آگے بیہیو کرتا ہے، اس کا کیسا رد عمل ہوتا ہے، تو اس کو دیکھنا بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کلاس ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ آج آپ نے ٹیسٹنگ کی اہمیت کے بارے میں پڑھا، آگے آپ نے سمجھا کہ ٹیسٹ ڈیٹا کیا ہوتا ہے اور اس کی مختلف اقسام کو آپ نے مثالوں سے سمجھا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔